بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ نشست میں عید الاضحیٰ کے جو 10 دن ہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان میں کیا اعمال کرنے چاہیے اور کس عمل کی کیا فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اعمال کی اختیار کرنے میں کیا عمل رہا، یہ سب بیان ہو گیا تھا۔ اب اس ذو الحجہ کے مہینے میں ایک اور بڑی عبادت ہے جو کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہے، وہ ہے حج۔ جن بندوں کو اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی حج کی، وہ اس مہینے میں حج کے لیے بھی جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، مالدار بنایا ہے، جو شریعت کی نگاہ میں مالدار ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا بھی ایک عبادت واجب کی ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کے قریب ہونا، کسی کا قرب چاہنا، کیونکہ قربانی کرنے والا کسی چیز کی قربانی دے کر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس لیے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قصے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ قربا قربان، کہ ان دونوں نے اللہ کی قربت کے لیے ایک قربانی پیش کی۔ اسی سے قربانی کی اصل حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ذبح تو جانور ہوتا ہے، مگر اس سے کن مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے؟ تو قربانی کی اصل حقیقت تو یہی ہے کہ عاشق اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کرے، اپنی جان دے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کرے، قرب کے منازل اور اعلیٰ درجات کو حاصل کرے۔ کسی نے کہا نا، جان بھی دے دی کہ اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر ہم اپنی جان دے کر بھی اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت حاصل کر سکیں تو یہ سودا بڑا سستا ہے۔ اسی کی بھی دی ہوئی جان تھی، اسی کو واپس کر دی، اس میں اپنا کیا گیا؟ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ بندہ اپنی جان دے کر اللہ کا قرب حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ جانور کی قربانی کا حکم ہوا، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے میں ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے قرب کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور گلے پر چھری رکھی پھیرنے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک جانور کو بھیج دیا، اور ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو قربانی جان کے نذرانے کے نتیجے میں ہے۔ جانور کی اس قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کا نذرانہ بچے کا پیش کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما کر اس کی جگہ جانور بھیج کر جانور کو ذبح کرا دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک قربانی کی صورت ہے، اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا، ایک قربانی کی صورت ہے اور ایک قربانی کی حقیقت روح ہے۔ قربانی کی صورت تو یہی ہے کہ جو جانور قربانی کے موقع پر ذبح کیا جاتا ہے، جس کی قربانی کی جاتی ہے، یہ صورت ہے، اور اس صورت کی روح کیا ہے؟
ہم اس جانور کو مہنگے سے مہنگا جانور اپنی وسعت کے مطابق یا گنجائش سے کچھ زیادہ آگے بڑھتے ہوئے ایک اچھا سا جانور لے کر آتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جانور کی قربانی کی حقیقت کیا ہے، ہم اللہ کو کیا بتانا چاہتے ہیں، وہی قربانی کی روح ہے۔ تو روح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایثار نفس کا جذبہ پیدا کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں ہم اپنی چاہتوں کی قربانی دے کر اللہ کی اس چاہت کو پورا کریں۔ یہ جانور کے گلے پر جو چھری پھیری جا رہی ہے یہ اصل میں اپنی خواہشات کا خون کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ یہ پلا پلایا جانور، مہنگے سے مہنگا جانور، یہ ہم نے خرید کر آپ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اسی طرح ہم تیار ہیں کہ آپ کا جو بھی حکم آئے گا اس حکم پر ہم اپنی جان کو بچائیں گے نہیں، اس حکم کے پورا کرنے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی، ہماری چاہتیں جتنی بھی راہ میں رکاوٹ بنیں گی، ہم ان چاہتوں کو اسی طرح قربان کریں گے اور آپ کے حکم کے پورا کرنے کی چاہت کو پورا کریں گے۔ تو یہ قربانی کرنے والا اس حقیقت کا اظہار اس قربانی سے کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے ہر حکم پر میں اسی طرح ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے جو نفس و خواہش، رسم و رواج، برادری کے اصول، دوستوں کی چاہتیں، اے اللہ جو بھی اس راستے میں آئے گا اس کو میں اسی طرح قربان کر دوں گا اور آپ کی چاہت کو پورا کروں گا۔ اللہ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو قربان کرنے چلے تو شیطان آیا، ارے یہ کیا کر رہے ہو، ارے یہ کیا کر رہے ہو، ارے یہ کیا کر رہے ہو، ہر موقع پر اس کو کنکری ماری کہ اللہ کے حکم سے روکنے والا شیطان ہے۔ تو اسی طرح قربانی کرنے والا اس بات کو پہچانی، اس کی نیت کرے کہ میں اس قربانی کے ذریعے سے اپنے اندر اس حقیقی جذبے کو پیدا کروں گا کہ اللہ کا کوئی حکم آئے گا اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی، نفس و خواہش رکاوٹ بنیں گے، میں ان کو اسی طرح قربان کروں گا اور ان کی چاہتوں کو کچلوں گا اور ان کا خون کروں گا اور میں اپنے اللہ کا حکم پورا کروں گا۔ تو یہ قربانی کی حقیقت کیا ہوئی کہ اپنے نفس کی خواہش کو اللہ کی خواہش پر قربان کر دیا، ایثار نفس، اللہ کے لیے ایثار کا جذبہ ہو جائے، اللہ کے حکم کے آگے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، نماز کا موقع آ گیا ہے، مؤذن نے اذان دے دی ہے اور ہماری محفل بڑی اچھی سجی ہوئی ہے، اب اس موقع پر بڑا مزہ آ رہا ہے، خوب گپ شپ ہو رہی ہے، محفل جو ہے عروج پر ہے، مزہ آ رہا ہے۔ اگر نماز کے لیے چلا گیا، اگر ہم نے کہا بھئی عورتوں نے کہا گھر میں چلو بھئی نماز پڑھ لیں، نماز کے وقت ہو گیا ہے، تو ساری محفل غارت ہو جائے گی، اس کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اچھے نمازی بھی یہاں پھسل جاتے ہیں، اچھی عورتیں جو پابند ہوتی ہیں نماز کی اوقات پر بھی، ارے بعد میں پڑھ لیں گے نا، اب کیا کریں، ارے مول صاحب یہیں پڑھ لیتی ہے نا۔ افطار پارٹی میں جائیے، اتنے انواع اقسام کے افطار کے سامان اور چیزیں، اب اگر ان کو چھوڑ کر جائیں واپس سے دسترخوان ملے گا نہیں۔ ہم تو پیٹ پوجا کرنے کے لیے آئے ہیں،
اب کون مسجد کی نماز جماعت سے جا کے پڑھے؟ ارے مولوی صاحب یہی نماز کر لیں گے، اتنے سارے لوگ تو ہیں، پہلے ہم کھا تو لیں۔ نہ بابا، اللہ کے حکم کو پورا کے پہلے کرنا ہے۔ یہ رمضان جو آیا تھا تقوی کو پیدا کرنے کے لیے، حکموں پر چلانے کے لیے آیا تھا، نہ کہ حکموں کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ اب نماز کا موقع ہے، اپنے نفس پر چھری چلے گی اس مجلس سے اٹھ کر جاتے ہوئے، اس مجلس کے جو بند کو چھوڑتے ہوئے۔ رات کو دیر ہو گئی تھی سوتے میں، اب صبح اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، چلو بعد میں پڑھ لیں گے نا، کیا ہوا، گرم لحاظ سے نکلنے کا جی نہیں چاہ رہا، ٹھنڈے پانی سے سوچ کر ہی جھرجھری سی آ رہی ہے کہ وضو کرنا پڑے گا۔ نہیں، ہم نے اپنے اس جانور پر چھری چلا کر یہ نیت کی ہے کہ اے اللہ، اس قسم کی جو رکاوٹیں آئیں گی حکم الہی کو، آپ کے حکم کو پورا کرنے میں، ہم اس کو اسی طرح قربان کریں گے، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے، دوستوں کی محفلوں کو چھوڑیں گے اور آپ کے حکم کو ہم پورا کریں گے۔ ذرا سی زبان کی ہیر پھیر سے بڑا سودا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، بڑا سودا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر یا اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اس سودے کی قربانی دوں گا آپ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ نگاہیں بے باک ہو رہی ہیں، مگر یا اللہ جتنا بھی یہ نگاہ اور دل کی چاہت ہو دیکھنے کی کہ نظر آ رہا ایک دفعہ تو دیکھ لوں، آئندہ توبہ کر لوں گا، یا اللہ اس کا خون کروں گا، اس خواہش کا، اس پر چھری چلاؤں گا اور اپنے نگاہ کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں ناگواری پیش آ رہی ہے، چوتھی منزل پہ گھر ہے، اوپر آئے اماں جاننے کا بیٹا میں دھنیا بھول گئی تھی، میں نہیں جا رہا امی، آپ کو تو یاد ہی نہیں رہتی کوئی بات، کوئی معمولی بات ہے نیچے سے اوپر آنے تھی دور، آپ آرام سے کہہ دیتی ہیں، ارے امی میں ابھی لے آیا، کوئی بات نہیں، دل نہیں چاہ رہا، ابھی سانس پھول رہی ہے، ابھی مشقت ہو رہی ہے، مگر اس اماں کے کہنے کے آگے اس پہ قربانی، اس نفس کی تکلیف کو قربان کروں گا، اس پر چھری پھیروں گا، امی جان ابھی لے آیا۔ یہ میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں، تو یہ قربانی کی روح ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کرنے کی نیت کریں کہ اللہ جیسے اس جانور کے اوپر چھری چل رہی ہے، ایسے میری ہر خواہش، ہر وہ نفس کا تقاضا، ہر وہ برادری کا کہنا، دوستوں یاروں کی محفل، وہ برادری کے رسم و رواج، اے اللہ یہ سب آپ کے حکم کے آگے اگر رکاوٹ بن گئے، میں اسی طرح چھری پھیروں گا۔ تو چھری پھیرتے ہوئے ہم سب اس کی نیت کریں کہ اے اللہ ہم آپ کے حکموں کے آگے اسی طرح ہر رکاوٹ کو گرا دیں گے، ہر دیوار، ہر اینٹ پتھر کو گرا دیں گے اور آپ کے حکم کو پورا کریں گے۔ تو یہ ہے قربانی کی حقیقت، یہ حقیقت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو قربانی کیجئے، اور اس حقیقت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ کہ اے اللہ ہر حکم کو اسی طرح پورا کریں گے، ہر رکاوٹ کو آپ کے لیے قربان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قربانی کا عمل بڑا اونچا ہے اور بڑی اس کی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں قربانی کے چند فضائل کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔